حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی مثل ہے. سمجھے کہ نہیں؟ من راکبہ فیہا نجا، کہ جب طوفان آیا تھا کشتی نوح میں جو افراد سوار ہوئے تھے وہ نجات پا گئے تھے. من راکبہ فیہا نجا، کہ جو اس میں سوار ہو گیا نجا، نجات پا گیا. اور ومن تخلف عنہا غرق، وفی روایت اخری ہلاکا، فرمایا کہ جو شخص اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا. حضور نے فرمایا یاد رکھو اے میری امت، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثل ہے. جس طرح وہ طوفان، اس طوفان پانی کے طوفان سے کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے بچ گئے تھے جو افراد اس میں داخل ہوئے، فرمایا جو محبت اہل بیت کی کشتی میں جو داخل ہوگا دنیا کی بد عقیدگی سے، دنیا کے فتنوں سے اپنے ایمان کو بچا لے گا، اور پھر قبر حشر میں بھی اس محبت کی بنیاد پر نجات ملے گی اور وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایک طرف ہے اہل بیت کی محبت اور دوسری طرف صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت ہے. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. تو اصحابی کالنجوم، توجہ میں رکھنا، بات بڑی قابل غور ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں. اب صحابہ کی شان بھی آ گئی اور اہل بیت کی شان بھی آ گئی، اور جو ایک طرف مانتے ہیں اور دوسری طرف چھوڑ دیتے ہیں ان کا عقیدہ مفلوج ہے. یوں سمجھیں کہ ان کا ایک بازو جو ہے اسے فالج ہے، سلامت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ہر فرمان پر مسلمان کو سر جھکانا چاہیے. اور آج ایک طرف خارجی ہے اور ایک طرف رافضی ہے. خارجی اپنا ایجنڈا پیش کر رہے ہیں، اہل بیت کی دشمنی، اور رافضی اہل بیت کی محبت کا جھنڈا اٹھائے بے تکا اور خلاف شرع کام کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور دونوں طرف تباہی ہے، خارجی بھی تباہ، رافضی بھی تباہ. اور اللہ کے فضل سے جو کامیاب ہے، جس کا سینہ آج بھی مدینہ بنا ہوا ہے، جس کے سینے میں آج بھی ایمان کا نور چمک رہا ہے، جن کے چہروں پر آج بھی صحابہ کا چاہے ذکر ہو چاہے اہل بیت کا ذکر ہو، جن کے چہرے آج بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، وہ نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں بلکہ اہل سنت و جماعت ہیں.